بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جب فرعون اور اس کے درباریوں نے مرد مومن کو سزا دینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے شر سے بچا لیا، جبکہ فرعون کا اپنی قوم سمیت یہ انجام ہوا کہ انہیں برے عذاب نے گھیر لیا۔ دنیا میں وہ فرعون کے ساتھ دریا میں غرق ہو گئے اور قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے۔ قرآن پاک میں ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، تو اللہ نے اسے ان کے مکر کی برائیوں سے بچا لیا اور فرعونیوں کو برے عذاب نے آ گھیرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کفایت فرماتا اور دشمنوں کے مکر و فریب سے بچا لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظیم معجزات دکھانے کے باوجود جب فرعونی اپنے کفر و عناد پر قائم رہے اور ان لوگوں کی سرکشی کا سبب ان کا مال و دولت، دنیاوی جاہ و زینت اور دل کی سختی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بربادی کی دعا کی۔ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور مال دے دیا، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹکا دے۔ اے ہمارے رب، ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور ارشاد فرمایا قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، پس تم ثابت قدم رہو اور نادانوں کے راستے پر نہ چلنا۔ اس آیت میں دعا کی نسبت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کی طرف کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے۔ قبولیت دعا کے کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اسری بعباد انکم متبعون، راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ میں ہے اسری بعبادی فاضرب لہم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا، راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ نکال دو، تجھے ڈر نہ ہوگا کہ فرعون پکڑ لے اور نہ تجھے خطرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے نکل گئے۔ اسی سفر کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سواری کے جانوروں کے منہ پھیر دیے کہ خود واپس پلٹ آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ عز و جل، یہ کیا حال ہے؟ ارشاد ہوا تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو، ان کا جسم اپنے ساتھ لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر کا پتہ معلوم نہ تھا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا اگر تم میں سے کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتا ہو تو مجھے بتاؤ۔ لوگوں نے عرض کی ہم میں سے تو کوئی نہیں جانتا، البتہ بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتی ہو کہ وہ کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس آدمی بھیجا، جب وہ آ گئی تو اس سے فرمایا تجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا تو مجھے بتا دے۔ اس نے عرض کی خدا کی قسم میں اس وقت تک نہ بتاؤں گی جب تک آپ مجھے میری مانگی ہوئی چیز نہ دے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری عرض قبول ہے۔ بڑھیا نے عرض کی میں آپ سے یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ اس درجے میں رہوں جس درجے میں آپ ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنت مانگ لے، یعنی تجھے یہی کافی ہے، اتنا بڑا سوال نہ کر۔ بڑھیا نے کہا خدا کی قسم میں نہ مانوں گی مگر یہی کہ آپ کے ساتھ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے یہی گفتگو کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اے موسیٰ، وہ جو مانگ رہی ہے تم اسے وہی عطا کر دو کہ اس میں تمہارا کچھ نقصان نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتا دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لاش مبارک کو ساتھ لے کر دریا پار کر گئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصریف الامن والعلا میں یہ حدیث پاک نقل کر کے اس کے تحت 7 نکات بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے مذکور بالا واقعہ سے متعلق کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ بڑھیا کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت میں ان کی رفاقت کا سوال کرنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر غضب و جلال میں نہ آنا بلکہ اس سے یہ کہنا کہ ہم سے جنت مانگ لو، اور اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑھیا کی طلب کے مطابق عطا فرمانے کا حکم دینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑھیا کو جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دینا، یہ سب شواہد اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر بہت مہربان ہے اور انہیں بہت نوازتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مخلوق میں جنت اور اس کے درجات تک تقسیم فرماتے ہیں۔ جب فرعون نے ان کے مصر سے نکلنے کی خبر سنی تو اس نے اپنے نمائندے بھیج کر مختلف شہروں سے لشکر جمع کر لیے جن کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی تعداد تھوڑی معلوم ہونے لگی۔ چنانچہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا ان هؤلاء
لشرذمة قلیلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون، اور کہا یہ لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہیں اور بے شک یہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں اور بے شک ہم سب ہوشیار ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فأخرجناهم من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم کذلک وأورثنا بنی اسرائیل، تو ہم نے انہیں فرعون اور اس کی قوم کو باغوں اور چشموں کی زمین سے باہر نکالا اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے ہم نے ایسے ہی کیا اور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ جب سورج طلوع ہوا تو فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ پھر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا اور ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، بے شک ہمیں پا لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ کے وعدے پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے راستہ دکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر مارو، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا تو اچانک وہ دریا پھٹ کر 12 راستوں میں تقسیم ہو گیا، ہر راستہ بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا اور ان کے درمیان خشک راستے بن گئے جن پر چل کر بنی اسرائیل دریا سے پار ہو گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سب ساتھیوں کو دریا سے سلامت نکال کر بچا لیا۔ دوسری طرف فرعون اس کے لشکر کے ساتھ یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بنی اسرائیل کے قریب لے آیا، یہاں تک کہ وہ ان راستوں پر چل پڑے جو قدرت الہی سے دریا میں بنی اسرائیل کے لیے بنے تھے۔ جب بنی اسرائیل کے تمام لوگ راستوں سے گزر کر دریا سے باہر نکل گئے اور تمام فرعونی دریا کے اندر آ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا مل کر پہلے کی طرح ہو گیا، یوں فرعون اپنی قوم کے ساتھ ڈوب گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَتْبَعْنَاهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا انہیں ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوم کے عروج و زوال میں سربراہ کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ اگر یہ سدھر جائے تو قوم کامیابی پاتی ہے، لیکن اگر یہ بگڑ جائیں تو قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس امید پر اپنے ایمان کا اظہار کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے نجات دے دے گا۔ اس وقت اس سے کہا گیا کیا اب حالت اضطرار میں جبکہ عذاب الہی کا شکار ہو کر ڈوبنے لگا ہے اور زندگی سے نا امید ہو چکا ہے، اس وقت ایمان لاتا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی تھا، خود گمراہ تھا اور دوسروں کو گمراہ کرتا تھا۔ قرآن پاک میں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا عبور کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے غرق ہونے نے آ لیا تو کہنے لگا میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمان ہوں۔ اسے کہا گیا کہ اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی تھا۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام فرعون کے پاس ایک تحریری سوال لائے جس کا مضمون یہ تھا کہ ایسے غلام کے بارے میں بادشاہ کا کیا حکم ہے جس نے ایک شخص کے مال و نعمت پر پرورش پائی، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق کا منکر ہو گیا اور اپنے آپ مولا ہونے کا مدعی بھی بن گیا۔ اس پر فرعون نے یہ جواب لکھا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے دریا میں ڈبو دیا جائے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا اور اسے اس نے پہچان لیا۔ ڈوبتے وقت فرعون کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیوں کیا اور وہ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا اور کیوں ان پر اعتراضات کیے۔ لیکن عذاب نازل ہو جانے کے بعد کی ندامت کا کوئی فائدہ نہیں، اب مہلت ختم ہو گئی۔ قرآن پاک میں ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی ہلاکت کی خبر دی تو بنی اسرائیل میں سے بعض کو شبہ رہا اور فرعون کی عظمت و ہیبت جو ان کے دلوں میں تھی اس کے باعث انہیں اس کی ہلاکت کا یقین نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا نے فرعون کی لاش ساحل پر پھینک دی۔ بنی اسرائیل نے اس کو دیکھ کر پہچان لیا، فرعون کی لاش نشان عبرت بنا دی گئی۔ ڈوبتے وقت فرعون سے یہ بھی کہا
گیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ فرعون کی لاش آج بھی محفوظ ہے اور قاہرہ کے میوزیم میں لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی کے طور پر موجود ہے۔ مزید فرمایا گیا فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ فرعون اور اس کی قوم کو دنیا میں غرق کر دیا گیا، اور اس کے بعد سے برزخ میں انہیں صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی وہ اس میں جلائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن فرشتوں کو حکم فرمایا جائے گا کہ فرعون والوں کو جہنم کے سخت تر عذاب میں داخل کر دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے النار یوعدون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روحیں سیاہ پرندوں کے قالب میں ہر روز 2 مرتبہ صبح و شام آگ پر پیش کی جاتی ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ آگ تمہارا مقام ہے، اور قیامت تک ان کے ساتھ یہی معمول رہے گا۔ اس آیت سے عذاب قبر کے ثبوت پر استدلال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہلے صبح و شام فرعونیوں کو آگ پر پیش کیے جانے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن سخت تر عذاب میں داخل کیے جانے کا بیان ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی انہیں آگ پر پیش کر کے عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہی قبر کا عذاب ہے۔ دنیا میں ہلاکت و بربادی سے دوچار ہونے والے فرعون اور اس کی قوم کی اخروی عذاب اور دنیاوی رسوائی سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمَرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور روشن غلبے کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے فرعون کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا کام بالکل درست نہ تھا۔ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، پھر انہیں دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ اترنے کا کیا ہی برا گھاٹ ہے، اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، کیا ہی برا انعام ہے جو انہیں ملا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی رسوائی اور نیک لوگوں کا ہمیشہ کسی پر لعنت کرنا خدا کا عذاب ہے، جبکہ ذکر خیر اور اچھا چرچا اللہ عز و جل کی رحمت ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور انہیں ہم نے پیشوا بنا دیا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ قبیح بری حالت والوں میں سے ہوں گے۔ اس آیت کے مصداق آج کل کے وہ لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو کفر و گمراہی اور بدعملی کی طرف بلاتے ہیں، ان پر اپنے اس عمل کا گناہ ہوگا، اور جو لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوں گے، اور دعوت دینے والوں کے کندھوں پر اپنے عمل کے گناہ کے علاوہ ان کی پیروی کرنے والوں کے گناہوں کا بوجھ الگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے حال پر رحم کھانے اور اپنے اس برے عمل سے باز آ جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرعون اور اس کے لشکریوں کا انجام ان کے بعد آنے والی قوموں اور ہم مسلمانوں سبھی کے لیے باعث عبرت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، تو ہم نے انہیں اگلی داستان کر دیا اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اور ارشاد فرمایا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بے جا تکبر کیا، اور وہ سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنا نہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ارشاد فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فطلعوا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی، تو دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ارشاد فرمایا
فرمایا فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھولتی ہوئی ہماری نشانیاں آئیں تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے۔ تو دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ارشاد فرمایا هل اتاك حدیث موسیٰ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طوا میں ندا فرمائی، فرمایا کہ فرعون کے پاس جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، تو اس سے کہہ کیا تجھے اس بات کی طرف کوئی رغبت ہے کہ تو پاکیزہ ہو جائے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں تو ڈرے۔ پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ پھر اس نے مقابلے کی کوشش کرتے ہوئے پیٹھ پھیر دی تو لوگوں کو جمع کیا، پھر بولا میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا، بے شک اس میں ڈرنے والے کے لیے عبرت ہے۔ یہ وہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ گزشتہ قوموں کے واقعات اور ان کے عروج و زوال سے عبرت حاصل کی جائے اور اپنی حالت کو سدھارا جائے۔ افسوس فی زمانہ لوگ اس مقصد سے غفلت کا شکار ہیں اور سابقہ قوموں کی عملی حالت اور ان کے عبرت ناک انجام سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔